اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہی کے پاس ہیں بھید آسمان و زمین کے، اور قیامت کا کام تو ایسا ہے جیسے لپک نگاہ کی یا اس سے بھی قریب۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماں کے پیٹ سے، نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو، اور دیے تم کو کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم احسان مانو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا نہیں دیکھے اڑتے جانور حکم کے باندھے ہوئے آسمان کی ہوا میں، کوئی نہیں تھام رہا ان کو سوائے اللہ کے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین۔ اور اللہ نے بنا دیے تم کو تمہارے گھر بسنے کی جگہ، اور بنا دیے تم کو چوپاؤں کی کھال سے ڈیرے جو ہلکے رہتے ہیں تم پر، جس دن سفر میں ہو، جس دن گھر میں ہو، اور بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی ببریوں سے اور بکریوں کے بالوں سے کتنے اسباب اور استعمال کی چیزیں وقت مقرر تک۔ قولہ تعالی لا تعلمون شیئا، اس میں اشارہ ہے کہ علم انسان کا ذاتی ہنر نہیں ہے۔ علم انسان کا جو ہے ذاتی ہنر نہیں، پیدائش کے وقت وہ کوئی علم و ہنر نہیں رکھتا۔ بھئی جو بھی بچہ بچی پیدا ہوتی نا، تو پیدائش کے وقت وہ کوئی ذاتی علم ہنر بولو نہیں رکھتا، پھر ضرورت انسانی کے مطابق اس کو کچھ علم اللہ کی طرف سے بلا واسطہ سکھایا جاتا بچے کو، جس میں نہ ماں باپ کا دخل ہے نہ کسی معلم کا۔ سب سے پہلے بچے کو رونے کا علم سکھایا جاتا ہے۔ کا بولو؟ رونے کا علم۔ دیکھو یہ بہت عجیب بات پڑھنے ملی ہے کہ رونے کے علم بچے کو سکھاتے ہیں اللہ سب سے پہلے۔ دیکھو بچہ روئے گا تو ماں کو معلوم پڑے گا بچے کو بھوک لگی ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ سب سے پہلے رونے کا ہنر اللہ سکھاتے ہیں، علم۔ اگر بچہ نہیں روئے گا تو کوئی ماں اس کو دودھ بولو نہیں پلائیں گے۔ بچہ روتا ہے تو ماں سمجھتی بھوک لگی ہے، بچہ روتا تو ماں سمجھتی بچے نے پیشاب کیا ہے۔ یہ کون سکھایا ہے؟ بھائی یہ اللہ نے سکھایا ہے، اس میں ماں باپ کا دخل نہیں، اس میں کسی معلم کا دخل نہیں۔ اس کے یہی صفت اس وقت اس کے تمام ضروریات مہیا کرتی ہے۔ بھوک لگنا، پیاس لگنا، سردی گرمی لگنا۔ بچے کو جب سردی لگتی ہے بچہ رونا شروع کرتا ہے، بات سمجھ گئے؟ اب گرمی لگتی تو بچہ تب بھی رونا۔ یہ کون سکھایا؟ یہ اللہ نے سکھلایا۔ بولو کون سکھلایا؟ اللہ سکھلایا۔ کوئی اور تکلیف پہنچتی تو بچہ روتا ہے،
قدرت نے اس کی ضروریات کے لیے ماں باپ کے دلوں میں خاص الفت ڈال دی ہے۔ اللہ کی عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی ضرورت کے لیے ماں باپ کے دل میں بولو کیا ڈالی ہے؟ الفت۔ ہر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، کالا کلوٹا ہو ماں کی نگاہ میں چاند جیسا ہے۔ ایک بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی ماں ہو اس کی نگاہ کے اندر اس کا بچہ بولو کیا ہے؟ چاند جیسا ہے۔ کوئی بھی باپ ہو اس کی نگاہ کے اندر اس کا بچہ پیارا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک خاتون نے جو ہے اپنے پڑوسن خاتون سے کہا تم اسکول جا رہے ہو تو میرا بچہ بھی وہی اسکول میں پڑھتا جہاں تمہارا بچہ پڑھتا ہے، تو میرے بچے کو ٹفن دے دو۔ تم تو اسکول جا ہی رہے نا، اپنے بچے کو ٹفن دینے کے لیے تو میرے بچے کو ٹفن دے دو تاکہ انٹرویل ہوگا تو میرا بچہ ناشتہ کر لے گا، دیگر بچے اسکول میں ناشتہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات۔ تو اس خاتون نے پوچھا تمہارے بچہ کیسا ہے؟ کہا اسکول کے اندر جو سب سے حسین بچہ آپ کو دکھے گا وہ میرا ہی بچہ ہے، سب سے خوبصورت بیوٹیفل اگر کوئی بچہ دکھے گا تو میرا ہی بچہ ہے۔ تو بہت اچھی بات۔ وہ خاتون جاتی ہے اسکول میں تلاش کرتی ہے لیکن اس کو کوئی بچہ حسین نہیں دکھتا سوائے اس کے بچے کے۔ وہ ٹفن لے کر واپس آتی ہے، یہ خاتون پوچھتی میرا بچہ بھوکا ٹفن نہیں دیا؟ کہ معاف کرنا میں نے سارے بچوں کو دیکھا لیکن جو میرا بچہ ہے اس سے زیادہ حسین میں نے کسی کے بچے کو نہیں دیکھا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں سے کسی کے بچے کو برا بھلا مت کہو، وہ باپ ہیں وہ ماں ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو یاد رکھو۔ اگر تم کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اس کے بچوں کی عزت کرو۔ بات سمجھ گئے؟ چاہے بچہ لاکھ غلطی کرے آپ ڈانٹوں گے تو اس کے باپ کو برا لگنے والا ہے، وہ دل میں رکھیں گا بات کو۔ دیکھو یہ اللہ نے ایک نیچر بنایا ہے، یہ فطرت ہے، یہ ایک نیچر ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ نیچر کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ نیچر کوئی بدل، حالانکہ استاد مارتے ہیں ٹیچر مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ بچہ کچھ بنے گا، لیکن ماں باپ کو برا لگتا ہے۔ بولو کیا لگتا ہے؟ ہاں ایک نیچر ہی ہے، ایک عجیب چیز ہے۔ الفت جو اللہ نے دل میں ڈالی نا بہت عجیب چیز ہے۔ ماں بولتے میرا بچہ خراب نہیں ہے، اس کو دوستوں نے خراب کرا ہے۔ حالانکہ بچہ خراب ہوتا ہے لیکن ماں ڈالتی دوستوں کے اوپر کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا کہ دلوں کے اندر محبت ہم ڈالتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو ماں باپ کے دلوں میں خاص الفت ڈال دی کہ بچے کی آواز سنے تو وہ اس کی تکلیف کو پہچانے اور اس کے دور کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اگر بچے کو من جانب اللہ رونے کی تعلیم نہ دی جاتی تو اس کو کون یہ کام سکھا سکتا تھا؟ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اس طرح چلایا کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر یہ بھی سکھا دیا کہ اپنے غذا کو ماں کی چھاتی سے حاصل کرنے کے لیے اپنے مسوڑوں اور ہونٹوں سے کام لیں۔ دیکھو چھوٹا بچہ ہے، ابھی وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، تو یہ کون سکھلائے اس کو کہ ماں کے چھاتی سے دودھ پینا ہے تو مسوڑے سے کام لینا ہے، ہونٹوں سے کام لینا ہے؟ یہ ماں باپ نہیں سکھائے، یہ کوئی معلم بھی نہیں سکھا، یہ اللہ نے سکھلائے اس کو۔ یہ علم اللہ نے دیا ہے الہامی طور پر کہ بیٹا اب تجھے غذا حاصل کرنا ہے تو ہونٹوں سے مسوڑوں سے غذا حاصل کر۔ کیا اللہ کی عجیب شان ہے۔ اگر یہ تعلیم فطری اور بلا واسطہ نہ ہوتی تو کس معلم کی مجال تھی جو اس نو مولود کو منہ لگانا، چلانا اور چھاتی کو چوسنا سکھا دیتا۔ اسی طرح جو جو اس کی ضروریات بڑھتی گئیں قدرت نے اس کو بلا واسطہ ماں باپ کے خود بخود سکھا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس میں سلیقہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ ماں باپ اور دوسرے آس پاس کے آدمیوں کی بات سن کر یا کچھ چیزوں کو دیکھ کر کچھ سیکھنے لگتا ہے، پھر ان سنی ہوئی آوازوں اور دیکھی ہوئی چیزوں کو سوچنے سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو بچہ ہوتا ہے کیمرہ، بولو بچہ کیا ہوتا ہے؟ ارے بولو نا،
بچہ کیمرہ ہے، وہ جو تم کو دیکھے گا ویسے ہی کرے گا۔ بچہ بولو کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ بچہ تو ہے کچھ نہیں، نہیں بھائی، یہ بچے تو کیمرے ہیں۔ یہ جتنا ہمارے بولنے سے نہیں سیکھتے اتنا ہماری حرکت سے سیکھتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ماں باپ کی آواز سنتے ہیں تو بچے وہی آواز بولو بولو نکالنے لگتے ہیں۔ اب کوئی ماں باپ اگر یہ کہے بچہ بولو اللہ 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 اللہ، تو ایک دن 6 مہینے کا بچہ بھی کیا بولتا ہے؟ بولو اللہ 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 اللہ۔ کیوں؟ وہ باپ کی آواز سن رہا ہے، ماں کی آواز سن رہا ہے، اس کے کانوں میں اللہ کے نام کی تکرار ہو رہی ہے، اس کے سینے کے اندر اللہ کا نام محفوظ ہو رہا ہے، پھر اس کے زبان سے بولو کیا نکل رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ خود بخود نکل رہا ہے۔ کیوں نکل رہا ہے؟ وہ ماں باپ سے سن رہا ہے، وہ سلیقہ سیکھ رہا ہے۔ ارے بھائی جیسے دن گزرتے ہیں نا تو ایسا سلیقہ آتا ہے۔ کیا آتا بولو؟ سلیقہ آتا ہے۔ اسی لیے مذکورہ آیت میں لا تعلمون شیئا کے بعد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی اگرچہ ابتدائی پیدائش میں انسان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، مگر قدرت نے اس کے وجود میں علم حاصل کرنے کی عجیب و غریب قسم کے آلات نصب کر دیے۔ ان آلات میں سب سے پہلے سماع یعنی سننے کی قوت کا ذکر فرمایا۔ یہ کان، یہ میرے مولا آپ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم اس کان کے ذریعے آپ کے کلام کو سن رہے ہیں۔ ارے بولو سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ اس سے بڑھ کر رب کی کیا نعمتیں ہو سکتی کہ یہ صبح صبح میں اس کے نام کو ہم سن رہے ہیں، اس کے تعریفات کے گن گا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تعریف سنتا ہے، ایسے بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ یہ دیکھو سننے کی طاقت، ان سے پوچھو جن کے کان میں سننے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ سننے کی طاقت۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سننے کی طاقت کو بیان کیا۔ یہ طاقت کون تم کو دیا ہے سننے کی؟ جی، جس کی تقدیم کی وجہ شاید یہی ہے کہ انسان کا سب سے پہلے علم اور سب سے زیادہ علم کانوں کے راستوں سے آتا ہے۔ شروع میں تو آنکھ تو بند ہوتی ہے مگر کان سنتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر غور کیا جائے تو انسان کو اپنی پوری عمر میں جس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ کانوں سے سنی ہوئی معلومات، آنکھ سے دیکھی ہوئی معلومات اس کی نسبت سے بہت کم ہوتی ہیں۔ ان دونوں کے بعد نمبر ان معلومات کا ہے جن کو انسان اپنی سنی اور دیکھی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے معلوم کرتا ہے کہ یہ کام قرآنی ارشادات کے مطابق انسان کا دل ہے، قلب۔ اس لیے تیسرے نمبر میں افئدہ فرمایا جو فؤاد کی جمع ہے، جس کے معنی قلب کے ہیں۔ فلاسفہ نے عام طور پر سمجھ بوجھ اور ادراک کا مرکز انسان کے دماغ کو قرار دیا ہے، مگر ارشاد قرآنی سے معلوم ہوا دماغ کو اگرچہ اس ادراک میں دخل ضرور ہے مگر علم و ادراک کا اصلی مرکز دل اور قلب ہے۔ بھائی انسان جو ہے دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی، غور کیسے کرتا ہے؟ غور دماغ سے بھی کرتا ہے، دل سے بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو مرکز کہا۔ کیا کہا بولو؟ غور و فکر۔ اللہ بارہا قرآن میں کہتے ہیں غور و فکر کرو ہماری قدرت کے اندر، ستاروں کو دیکھ کر غور و فکر کرو۔ تو غور و فکر انسان بولو کیسے کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے۔ دیکھو جو چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اگر ہم ان میں غور و فکر کرتے ہیں بزرگان دین تو یقیناً اللہ کی ذات عالی کا یقین مضبوط سے مضبوط ہمارے دل میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟
اس موقع پر اللہ پاک نے سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی قوتوں کا ذکر فرمایا، گویائی اور زبان کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ اور گویا کو حصول علم میں دخل نہیں، بلکہ وہ اظہار علم کا ذریعہ ہے۔ زبان، بھائی زبان جو ہے حصول علم کا جو ہے اظہار علم کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لفظ سماع کے ساتھ لفظ نطق بھی ضمناً آ گیا ہے، کیونکہ تجربہ شاہد ہے، جو بندہ سنتا ہے وہ بولتا بھی ہے، گونگا جو بولنے پر قادر نہیں وہ کانوں سے بہرا ہوتا ہے۔ گونگا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جو زبان سے بول نہیں سکتا وہ کانوں سے بھی بہرا بولو ہوتا ہے، اور شاید اس کے نہ بولنے کا سبب ہی یہ ہوتا ہے وہ کوئی آواز سنتا ہی نہیں، جس کو سن کر بولنا سیکھے۔ واللہ اعلم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، بیوت بیت کی جمع ہے جس مکان میں رات گزاری جا سکے، اس کو بیت کہتے ہیں۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا، جو چیز تمہارے سر سے بلند ہو تم پر سایہ کرے وہ چھت یا سما کہلاتی ہے، اور جو چیز تمہارے وجود کو اپنے اوپر اٹھائے وہ زمین ہے، اور جو چیز چاروں طرف سے تمہارے اوپر، چاروں طرف سے تمہارا پردہ کرے وہ دیواریں ہیں، اور جب یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تو بیت یعنی گھر ہے۔ گھر اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت۔ دیکھو چلتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک دعا کرنا ہے، اللہ ہمارے بچوں کو جو ہے زبان کا سلیقہ عطا فرما، اور ہر ایک کے بچے کو اللہ تعالیٰ گونگا بہرا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اگر یہ گونگا بہرا پیدا ہو گیا بزرگان دین، پوری زندگی بھر عیبدار رہیں گا۔ بولو کیا رہیں گا؟ پوری زندگی بھر عیبدار، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دوسری بات، بزرگان دین سب سے بڑی نعمت گھر اللہ کی، الحمدللہ گھر جو ہیں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے بولو؟ کیونکہ گھر کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ کی بیوی رہتی ہے، آپ کے والدہ محترمہ ہے، والد بزرگوار ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، مختلف قسم کے لوگ گھر میں ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کسی کو گھر نہ ہو، ذاتی یا کرائے کا مکان نہ ہو، بتاؤ کہاں رہیں گا؟ کھلے آسمان کے نیچے، کھلی سڑک پر رہیں گا؟ پھر کھانا کیسے بنائیں گے؟ آرام کیسے کریں گے؟ ضرورت سے کیسے فارغ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں۔ ان لوگوں کو دیکھو جو سڑک کے کنارے رات گزارتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ میں، ان کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ میرے مولا آپ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آپ نے ایسی چھت دی ہے کہ جس چھت کے نیچے میں اپنی فیملی کو عزت کے ساتھ میں لے کے رہ رہا ہوں۔ گھر اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت۔ بلکہ ہمارے مشائخ کہا کرتے تھے کہ گھر ذاتی ہونا چاہیے۔ بولو کیسے ہونا چاہیے؟ ارے بولو نا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سے مانگنے کی ہیں۔ آپ بولیں گے اللہ مجھے گھر دے دے، آج ہی گھر تھوڑی ملنے والا ہے، ہاں وقت لگے گا، اللہ دیں گے ضرور، ہاں وقت لگتا ہے ہر چیز کے لیے، ہر چیز کا وقت اللہ کے پاس لکھا ہے۔ کیا دنیا دار الاسباب ہے، ہر چیز کا وقت متعین اللہ کے پاس ہے۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ آپ کا گھر بن جائے گا۔ ہاں وقت لگتا ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بیت یعنی گھر کو سکن فرما کر گھر بنانے کا فلسفہ اور حکمت واضح فرما دی کہ اس کا اصل مقصد جسم قلب کا سکون ہے۔ دیکھو گھر رہے گا تو انسان کے جسم کو بولو کیا ملے گا؟ دماغ کو بولو نا، دل کو سکون ملے گا۔ عادتاً انسان کا کسب و عمل گھر سے باہر ہوتا ہے، جو اس کی حرکت سے وجود میں آتا ہے۔ اس کے گھر کا اصل منشا یہ ہے کہ جب حرکت و عمل سے تھک جائے
تو گھر میں جا کر انسان بولو کیا کرتا ہے؟ آرام کرتا ہے۔ دن بھر تھک جاتا ہے تو آرام بولو کہاں کریں گا؟ سڑک پر نیند تو نہیں آ سکتی، گھر پر ہی آ کے آرام کریں گا۔ اس کے علاوہ سکون اصل میں قلب و دماغ کا سکون ہے۔ دیکھو جب انسان سوتا ہے نا تو اصل سکون بولو کیا ہے؟ دماغ اور دل کا ہے۔ بولتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی، اس کا مطلب جب یہ آرام کیا تھا تو اس کا دل اور دماغ سویا نہیں تھا۔ اصل ہے دل و دماغ کا سونا۔ کیا ہے بولو؟ دل و دماغ، یہ ہمارا دماغ دل یہ سونا چاہیے۔ یہ اگر نہیں سوئیں گے تو انسان ٹینشن ہی بن جائے گا۔ بولو کیا بنے گا؟ ٹینشن ہی۔ دیکھو وہ بنتا نہیں، خود بخود اس کے اندر ٹینشن پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ انسان چڑچڑا بنتا نہیں، خود بخود وہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں جب اس کا دل و دماغ آرام نہیں کرتا۔ وہ انسان کو اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان کے مکان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے اس میں سکون ملے۔ آج کی دنیا میں تعمیرات کا سلسلہ اپنے عروج پر ہے اور میں ظاہری ٹپ ٹاپ پر بے حد خرچ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان میں ایسے مکانات بہت کم ہیں جن میں قلب و جسم کا سکون حاصل ہو۔ بعض اوقات مصنوعی تکلفات خود ہی آرام و سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں بزرگان دین ایسے ہیں جن کو گھر میں سکون، حالانکہ ماشاءاللہ گھر بہت اچھا ہے، بہت بڑا ہے، ٹپ ٹاپ ہے، بنگلہ ہے اور جو ہے شیشہ سب کچھ ہے، لیکن بیچاروں کو دل و دماغ کو سکون بولو نا نہیں ملتا ہے۔ دماغ سوتا نہیں ہے، دل سوتا نہیں ہے، رات میں نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ نیند تو ایسی اللہ کی نعمت ہے، اس کو پوچھو ان لوگوں سے جو گولیاں کھاتے ہیں۔ گولیاں کھانے والوں سے پوچھو نیند کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کو نیند نہ آئے ایک نسخہ دیتا ہو فری کے اندر، قدر کر لو اس کی۔ کوئی بھی تیل جو ہے اپنے تلووں کو اپنے ہاتھ سے مل لیا کرو، پھر دونوں ہتھیلیوں کو مل لیا کرو، اس کے بعد ناف میں 3 قطرے تیل ڈالو اور جتنے بھی سونے کی دعائیں وہ دعائیں پڑھ لو۔ بس ایک چیز پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے جو حضور پر درود شریف پڑھتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت ٹھنڈی ہوتی ہے، جب ٹھنڈی رحمت دل و دماغ کو لگتی ہے تو پھر دل و دماغ سو جاتا ہے۔ نہ سمجھ گئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھتے رہو انشاءاللہ الرحمن آپ کو نیند آ جائے۔ ہاں پہلے دن آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، آپ کہیں گے ایک بار پڑھو، ایسا نہیں بھائی، پہلے دن آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، پھر آپ 20 منٹ پر آؤ گے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ رولنگ پر آ جاؤ گے۔ بات سمجھ گئی؟ یہ نسخہ ہمیشہ یاد رکھو، تیل اپنے تلووں کو لگا لیا کرو۔ تلووں کے اندر اللہ نے نسوں کو جمع کر دیا ہے اور ناف سے نسیں شروع ہوتی ہے۔ ہو سکتا کوئی آپ کی نس دب گئی ہو جس کی طرف سے آپ کو نیند نہ آتی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹر پاس جائیں گے تو ماشاءاللہ وہ بیچارہ بڑی فائل لگا دیں گا، چیک اپ کراؤں گے تو پتہ نہیں مشینی چیزیں کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بھائی مشینی چیز میں کچھ بھی نکل سکتا ہے، یہ بدماش کچھ بھی گڑبڑی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ آپ کو شکی مریض بنا دیں گے، آپ کو یہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ مشینوں چیزوں پر زیادہ اعتبار نہیں کرنا، آپ کو شکی کیا بنائیں گے؟ شکی مریض۔ اور اگر آپ زیادہ ہی بیمار ہونے لگے، تھکنے لگے، تھکاوٹ ہونے لگے، نیند نہ آئے، بے چینی، تو کھانے میں کدو کھا لیا کرو۔ کیا کھاؤ بولو؟ دودھیا کدو، جو حضور کی سنت بھی ہے، یہ کھا لیا کرو۔ یہ کھانے سے آپ کو پورا جسم کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مہینے میں 1 مرتبہ نہیں کھانا ہے، ہفتے میں 3 مرتبہ کھانا ہے۔ 3 بار کھاؤ، 4 بار سالن میں کھاؤ، دال میں کھاؤ، لیکن کدو کا ضرور استعمال کرو۔ یہ آپ کے دماغ کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ کچھ تو بات تھی جو حضور نے کہا میں کدو کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے کہا میں کدو کو پسند کرتا ہوں۔ صحابی فرماتے حضور پیالے میں کدو کو تلاش کر رہے تھے، کدو کا سالن تھا پیالے میں،
پوچھا حضرت کیا؟ کہا بھائی کدو تلاش کر رہا ہوں. تو آپ کو کدو پسند تھا، جس کو ہم لوکی بولتے ہیں، دودھیا بولتے ہیں، کھایا کرو اس کو کھانے سے انشاءاللہ الرحمن آپ کی بدن کا جتنا بھی خون ہے وہ صحیح ڈھنگ سے چلے گا. بلکہ ایک ڈاکٹر سے لکھا تھا کہ کدو کے فوائد حضور نے اس کو کیوں پسند کیا. یہودی ڈاکٹر تھا، اس نے لکھا، ریسرچ کیا، اس نے لکھا باضابطہ اگر بیماری کینسر کی بھی ہو تو کدو سے اچھی ہو سکتی ہے. آگے اور ایک بیماری کا اس نے تذکرہ کیا ہے، میں اس کا نام یہاں پر نہیں لے سکتا ہوں. اگر وہ بھی بیماری ہے تو انسان اس سے اچھا ہو سکتا ہے. اس ڈاکٹر کو رپورٹ دینے کے بعد صبح بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ختم کر دیا گیا، اس کو مار ڈالا گیا. کیوں؟ اگر یہ ریسرچ عام ہو گئی تو ہمارے دواخانے بند ہو جائیں گے، ہمارے ہسپتال بند ہو جائیں گے، ہمارے مشینیں بند ہو جائیں گی. صبح ہوئی نہیں، اس کو مار دیا گیا. حالانکہ یہودی تھا، اسرائیل کا ڈاکٹر تھا، اس نے وہاں سے لکھا باضابطہ، نیٹ پر موجود ہے آج بھی، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا. بات سمجھ گئے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا بزرگان دین، آپ کو میں نے فری کے اندر بہت نسخے دے دیے ہیں، تو اس کی قدر کر لو. کیا کرو بولو؟ قدر کرو. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ جو کچھ کہا گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی کل بتائیں گے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.